حوالے، ووٹ آپ اس کو دیں جس کے حوالے گھر کی کنجیاں کر کے، گھر کی چابیاں اس کے حوالے کر کے آپ مطمئن رہیں کہ میرا سب کچھ محفوظ ہے اس کے ہاتھوں میں، میرا گھر خالی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ محافظ ہے میرے گھر کا۔ اتنا اعتماد آپ جس شخص سے کر سکیں اس کے حوالے کریں، اور اس کی تائید میں آپ کو قرآن اور سنت سے جو ہے میں دلائل پیش کر رہا ہوں۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ جس شخص کی آپ تائید کر رہے ہیں، جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، جس کے حق میں اظہار رائے کر رہے ہیں، گویا آپ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اب گواہی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انتہائی اہم منصب کے لیے ایک اہل آدمی کی ضرورت تھی، صحابہ سے مشاورت ہو رہی ہے، تو ایک شخص نے آ کر ایک شخص کا نام پیش کیا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس منصب کا اہل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اہلیت اور صلاحیت معلوم کرنے کے لیے اس گواہی دینے والے شخص سے پوچھا کہ جس شخص کا تم نام پیش کر رہے ہو، جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہو کہ اس کے حوالے یہ منصب کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تم نے کبھی کوئی کاروبار کیا ہے، کوئی قرض ادھار کا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اچھا، دوسرا سوال کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چھان بین ہو رہی ہے نا، ایسے ہی تو نہیں کسی کے حوالے منصب کر دینا، آنکھیں بند کر کے سٹیمپ نہیں لگانی ہے، معلومات کرو، جانچ پڑتال کرو، دیکھو، جانچو، پرکھو۔ میں جس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں، جس کے حق میں اظہار رائے کر رہا ہوں، جس کو ووٹ دے رہا ہوں، قوم کی امانتیں اس کے حوالے کر رہا ہوں، کل اللہ کے ہاں میں اس کے لیے جواب دہ ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اچھا، اس سے کوئی کاروبار، لین دین، کوئی معاملہ نہیں کیا، یہ اور تم کچھ عرصہ اکٹھے رہے ہو کسی رہائش پہ، کسی گھر میں، کسی جگہ؟ نہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ اس کے ساتھ کبھی آپ نے سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کیسے اس شخص کے حوالے اتنا بڑا منصب کر رہے ہو کہ تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، تم نے اس سے کوئی معاملہ نہیں کیا، تمہارے ساتھ وہ نہیں رہا، تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر نہیں کیا۔ جو بھی طریقے ہو سکتے تھے کسی شخص کے بارے میں جانچ پرکھ کرنے کے، وہ سارے سوال کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی رائے کو رد کر دیا کہ تیری رائے صحیح نہیں ہے، تو جانتا ہی نہیں اس آدمی کے بارے میں۔ تو آج میں اور آپ جس آدمی کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں، یہ شہادت دیتے ہیں، اور گواہی اور شہادت کے لیے قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو جب تم سے گواہی طلب کی جائے کسی عہدے اور منصب کے لیے، کسی اختلاف کے معاملے میں، کسی جو ہے تنازع کے معاملے میں، کسی جھگڑے کے معاملے میں، کہ آپ جو ہے مطلب یہ ہے کہ آئیں اور گواہی دیں کہ آپ کے اس کے بارے میں اگر صحیح معلومات ہے تو حق اور انصاف کے مطابق، عدل کے مطابق، کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ عدل و قسط، انصاف کے مطابق جو ہے وہ گواہی دو۔ تو یہ جو ووٹ ہم دے رہے ہیں جس کے حق میں، ہم اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اگر یہ گواہی میری جو ہے وہ صحیح ہے تو الحمدللہ میں قرآن و سنت کا اتباع کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر رہا ہوں۔ اگر میں نے کسی غلط آدمی کے حق میں گواہی دی تو میں قیامت کے دن مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوں گا، اس لیے کہ غلط شہادت اور غلط گواہی دینے والا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے۔ تیسری حیثیت جو ہے وہ کیا ہے اس شخص کی جو ووٹ دے رہا ہے، جو رائے دے رہا ہے، جو گواہی دے رہا ہے؟ تیسری حیثیت اس کی ہے کہ یہ اس آدمی کے حق میں سفارش کر رہا ہے کہ یہ اس منصب کا اور عہدے کا اہل ہے۔ سفارش کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سفارش کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جو کسی کے حق میں بلائی کی شفاعت اور سفارش کرتا ہے، نصیب منہا، اس شخص کے ہر اچھے برے عمل میں اس کا حصہ ہوگا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کسی شخص کے حق میں غلط سفارش کرتا ہے اس کا بھی اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، وہ اس کے معاملات میں شریک ہوگا۔ دیکھیں، ہم اگر صحیح حق اور سچ کی بنیاد پہ، اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ اس شخص کے حق میں رائے دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، تو ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ کوئی عہدہ اور منصب اس کے حوالے آنکھیں بند کر کے کیا جا سکتا ہے، یہ دیندار آدمی ہے، یہ اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے، یہ خوف خدا والا ہے، یہ بددیانتی اور خیانت نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کا مال حرام طریقے سے نہیں کھائے گا۔
اگر اس نے ایسا کیا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مرحوم، جن کی مشہور زمانہ جو ہے تفسیر ہے معارف القرآن 8 جلدوں کے اندر، مفتی اعظم ان کو کہا جاتا تھا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا امیدوار اپنے 5 سالہ منصوبے میں جو نیک یا بد عمل کرے گا ہم بھی اس میں شریک ہوں گے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ووٹ کے اوپر جتنا کچھ لکھا ہے، عموماً مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت کو جو سامنے رکھتے ہیں، وہ انہی کی تحریروں کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی انہوں نے اس پہ کتابچہ بھی لکھا ہے، اور سورہ نساء کی ان آیات کی تشریح میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ حیثیت ہوتی ہے ووٹر کی، اور وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کے حق میں آپ رائے دیتے ہیں، جس کی آپ تائید کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کرتے تھے کسی زمانے میں، جس کے بارے میں آپ سے رائے لی جاتی تھی، اس کو آپ وکیل بنا رہے ہیں۔ وکیل کس طرح بنا رہے ہیں؟ معاملات اس کے حوالے کر رہے ہیں، اس کے سپرد کر رہے ہیں کہ یہ میری وکالت کرے گا۔ اب اس وقت پاکستان کے اندر جو اسمبلی ممبر ہوتے ہیں، وہ دنیا کے بین الاقوامی بہت سارے فورم پہ جا کر آپ کے ملک کی وکالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جی تو آپ اس شخص کو، اور وہ آپ کے ووٹوں میں سے جو شخص منتخب ہوگا انہی میں سے کوئی جائے گا نا وہاں وکالت کرنے کے لیے، تو آپ جس شخص کے حق میں بھی رائے دے رہے ہیں آپ اس کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں۔ اچھا میرے بھائی ذرا سوچئے، آپ کو اپنے ذاتی کسی مقدمے میں وکیل بنانا ہو تو کتنی سوچ فکر کرتے ہیں، کتنی جانچ پرکھ کرتے ہیں، کتنی کسوٹیاں آپ نے بنا رکھی ہیں اس کو جانچنے پرکھنے کے لیے، جی کتنی محنت، دوست سے مشورہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اور دوستوں سے پوچھتے ہیں، صاحب علم لوگوں سے پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں جا کر مطلب چیمبر کے اندر معلومات کرتے ہیں، یار اس کو وکیل بنا رہا ہوں، میں نے مقدمہ اس کے حوالے کرنا، میری زمین کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، میرے پلاٹ کا مسئلہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کل یہ بک جائے تو میرا کام ہو جائے۔ جی ہوتا ہے نا ایسے۔ یہ آپ کے بالکل پڑوس میں یہاں منصورہ سکول تھا، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو علم ہوگا، جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگوں نے اور دوسرے لوگ بھی اس کے اندر شریک تھے، شراکت سے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے 2 مرتبہ یہ سکول بنایا۔ ایک دفعہ اقبال انٹرنیشنل سکول کے نام سے مرض میں تھا، وہاں پہ جو ہے وہ کفیل بے ایمان ہو گیا، اور کیونکہ یہ کام آپ یہاں کفیل کے بغیر تو نہیں کر سکتے، اسی کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے، تو انہوں نے وکیل کیا، وکیل بک گیا اور وہاں سارے کا سارا خسارہ ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے آگے دوبارہ مطلب یہ ہے کہ جمع پونجیاں اکٹھی کر کے یہ منصورہ کے نام سے یہاں سکول بنایا۔ پھر انہوں نے ایک پاکستانی تھا عارف نام کا، جس کے پاس سعودی نیشنلٹی تھی، اور اس نے ایک سعودی خاتون سے شادی کی ہوئی تھی، اس کی کفالت میں یہ سکول شروع کیا۔ پھر مطلب یہ وہ اپنی بیگم اس کی جو تھی وہ بگڑ گئی اور اس نے سکول کے اوپر قبضہ کر لیا، تو انہوں نے دوبارہ پھر کیس کیا، اور پھر ظاہر وکیل تو سعودی ہی بنانا تھا انہوں نے، وہ وکیل ایک مرتبہ پھر بک گیا، اور یہ منصورہ سکول کے اندر جتنی انویسٹمنٹ تھی ساری کی ساری غرق ہو گئی۔ وکیل اگر آپ کی قسمت کا سودا کر دے اور آپ کا ذاتی وکیل ہو ایک مقدمے میں، تو نقصان کس کا ہوگا جی؟ آپ کا ذاتی نقصان ہوگا نا، یا آپ کے خاندان کا، یا آپ کے قبیلے کا نقصان ہوگا، آپ کے گھر کا نقصان ہوگا، ایک فرد کا یا ایک خاندان کا نقصان ہے۔ آپ نے قوم کی امانتوں کے لیے جس شخص کو وکیل بنایا ہے، اور وہ اگر مطلب بک گیا یا اس نے کوئی مطلب سودے بازی کر لی، تو کس کا نقصان ہوگا؟ 25-30 کروڑ عوام کا نقصان ہوگا۔ تو آپ اس میں ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے سٹیمپ لگا کے اپنی طرف سے تو اس کو وکالت نامہ دے دیا نا جی، ٹھیک، اور اب اگر وہ کامیاب ہوگا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عملی مثال۔ کشمیر کے مسلمانوں نے اپنا مقدر جو ہے وہ کس کے حوالے کیا تھا؟ شیخ عبداللہ کے حوالے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، فاروق عبداللہ اس کا بیٹا ہے۔ شیخ عبداللہ بہرحال یہ ہے کہ کسی دباؤ کے تحت یا کسی بھی وجہ سے جی بک گیا۔ جب وہ بک گیا نا، تو اس نے پوری کشمیری قوم کا اپنے مفادات کے بدلے میں سودا کر دیا، اور اس کا پورا خاندان آج تک مطلب یہ ہے کہ مفادات حاصل کر رہا ہے۔ وہ اس کو اندرا گاندھی نے جیل میں ڈال دیا تھا، تو جب اندرا گاندھی نے جیل میں ڈال دیا تو اس نے مطلب یہ ہے کہ اندرا گاندھی کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، اور اس کے نتیجے میں مطلب کیونکہ وہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا لیڈر تھا کشمیریوں کا جس طرح کے قائد اعظم پاکستانیوں کے لیڈر تھے، تو انہوں نے اپنی مطلب قسمت اس کے حوالے کر دی تھی۔
تو پھر اس نے اپنے مفادات کے لیے اپنے خاندان کو نوازنے کے لیے، اور اس نے جو سودا کیا تھا اس کا خاندان مطلب یہ ہے کہ آج تک مزے کر رہا جی۔ فاروق عبداللہ ہمیشہ اسمبلی ممبر رہا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مطلب یہ رہا، اور ان کی ہندوؤں کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ رشتہ داریاں ہیں جی۔ تو ایک ایسا شخص ہے جس کو اگر مطلب یہ ہے کہ آپ وکالت نامہ ہاتھ میں دے رہے ہیں تو وہ اگر کوئی غلط فیصلہ کرے گا تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کے ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ رائے اور مشورہ دے رہے ہیں، آپ سفارش کر رہے ہیں، آپ شہادت اور گواہی دے رہے ہیں، اور آپ کو وکیل بنا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی حیثیت ہے آپ کے ووٹ کی، اور ووٹر ہونے کی حیثیت سے یہ 4 حیثیتیں آپ کی ہیں۔ یہ علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ کی استائید کے ذریعے سے وہ شخص منتخب ہو کر کسی عہدے اور منصب پر جاتا ہے تو وہ آپ کی جو ہے وہ وکالت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم میں سے کسی نے یہ غلط فیصلہ کیا اور وہ شخص آگے جا کر مطلب یہ ہے کہ اپنے خاندان کو نوازتا ہے، اقربا پروری کرتا ہے، آپ کی امانتوں کے ساتھ خیانتیں کرتا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، کرپٹ انسان ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ بے دین ہے، تو اس کی ساری برائیوں کے اندر آپ حصہ دار ہیں، اور اگر وہ اچھا اور نیک اور صالح انسان ہے تو اس کی ساری بلائیوں کے اندر جو ہے وہ آپ شریک ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کی تائید کی اور وہ اپنی تائید کے ذریعے سے آیا۔ اس پہ میں بالکل یعنی اختصار کے ساتھ جو ہے نا آخری جو گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ انہی شفیع مفتی مطلب یہ ہے کہ معرف القرآن کے جو مؤلف تھے ان کی بات جو ہے نا مفتی شفیع صاحب کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مرحوم کی، کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ بالکل تمام جو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ جو کتابچہ لکھا ہے اس کا جو اینڈ اور جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے، جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام ہے، اس میں محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے اور علم اور عمل اور دیانتداری کی روح سے اس کام کا اہل اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے جس کام کے لیے یہ انتخاب ہو رہے ہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں اور اس سے مندرجہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ایک بات جب یہاں ہمارے سامنے اور اضافی آئی ہے جو میں گفتگو میں بھول گیا تھا، کہ گواہی کو چھپانا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ مثلا آپ سے گواہی طلب کی جا رہی ہے، آپ کسی معاملے کے عینی شاہد ہیں اور آپ کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے اور آپ گواہی دینے کے لیے نہیں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ يَعْصِمُهُ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہو رہا ہے جو شخص گواہی دینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو جو شخص جو ہے ووٹ کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے، ووٹر لسٹ کے اندر اس کا نام ہے، اور وہ گواہی چھپاتا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، قرآن یہ کہتا ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس گناہ کا اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے، کیا؟ جو گواہی چھپاتا ہے۔ تو جو لوگ کسی بھی امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں، بعض لوگ تو بڑے پارسا بنے ہوتے ہیں نا کہ جتنے بندے کھڑے ہیں تو ان میں تو کوئی صحیح ہے ہی نہیں۔ بھائی جو امیدوار ہیں آپ ان میں سے جو شخص سب سے بہتر ہے اس کے حق میں اپنی رائے دے دیں، اللہ کے ہاں آپ بری ذمہ، جو سب سے بہتر ہے جی، اس سے بالاتر ہو کر کے کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے، اس کے ساتھ سے آپ کا کوئی مفاد وابستہ ہے، وہ آپ کی پارٹی کا ہے، وہ آپ کی جماعت کا ہے، وہ آپ کے خاندان کا ہے، وہ آپ کے قبیلے کا نہیں، فعالیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ بھائی 10 15 12 لوگ تو ایک حلقے کے اندر ہوتے ہی ہیں نا جی۔ تو ان میں سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ شخص نماز پڑھتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، خوف خدا رکھتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے حوالے امانت کی جا سکتی ہے، تو اس کے حق میں رائے دیں۔ اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی مطلب یہ ہے کہ یہ تو مطلب سیاسی کھیل ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ گواہی چھپا رہے ہیں جو کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعے جو نمائندہ کسی اسمبلی میں پہنچے گا اور اس سلسلے میں جتنے اچھے یا برے اقدامات کرے گا ان کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی، آپ بھی اس کے ثواب یا عذاب میں شریک ہوں گے۔ دوسری بات، اس معاملہ میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ شخصی معاملات میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا اثر بھی شخصی اور محدود ہوتا ہے، ثواب و عذاب بھی محدود ہوتا ہے۔ قومی اور ملکی معاملات سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے اور اس کا
ادنا نقصان بھی بعض اوقات پوری قوم کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے شیخ عبداللہ کی مثال رکھی ہے۔ اس لیے اس کا ثواب اور عذاب بھی بہت بڑا ہوگا، یعنی جو آخرت میں انسان کو ملے گا۔ سچی شہادت کا چھپانا از روئے قرآن حرام ہے، اس لیے آپ کے حلقہ انتخاب میں اگر کوئی صحیح نظریہ کا حامل دیانتدار نمائندہ کھڑا ہے تو اسی کو ووٹ دینے میں کوتاہی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں، جو امیدوار نظام اسلامی کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہو اس کو ووٹ دینا ایک جھوٹی شہادت ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ ووٹ کو پیسوں کے معاوضہ میں دینا بدترین قسم کی رشوت ہے اور چند ٹکوں کی خاطر اسلام اور ملک سے بغاوت ہے۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین قربان کر دینا کتنے ہی مال و دولت کے بدلے میں ہو کوئی دانشمندی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص سخت خسارے میں ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ جب آپ نے کسی چور، بے نمازی، حرام خور، ڈاکو، زانی، شرابی، بد کردار انسان کے حق میں ووٹ ڈالا تو آپ نے اس کی دنیا بنانے میں اس کی معاونت کی ہے۔ وہ تو لوٹ مار کرے گا، اپنی دنیا بنا رہا ہے۔ آپ نے ان چار حیثیتوں سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اور اپنے 25-30 کروڑ عوام کے ساتھ بددیانتی کر کے ایک غلط کار انسان کے حق میں رائے دے کر اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ آپ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں ہوں۔ اللہ یعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، انتہائی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مولوی صاحب ہمیں یہاں لیکچر دے رہے ہیں، ہمارا تو ووٹ ہی نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس بات کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے 5، 7، 10، 15، 20 لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں، ان کے مالی معاملات چلا رہے ہیں، ایک گھر کے ذمہ دار ہیں ہم۔ اس گھر کے اندر 2، 4، 6 ووٹ ہو سکتے ہیں، ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، ہمارے کچھ رشتے دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، ہماری وہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مجھ پر اور آپ پر یہ شرعی فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کی رائے ہموار کرنے کے لیے، ان کو صحیح گائیڈ کرنے کے لیے، ان کی آخرت کی بربادی سے ان کو بچانے کے لیے ان کو یہ صحیح راستہ بتائیں اور یہاں سے ہو کر ہم کوشش کریں۔ میں نہیں کہتا آپ کس کو ووٹ دیں، بس وہ کیٹیگری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ آپ کے سامنے مطلب کرائٹیریا ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ ایسے شخص کے حق میں رائے دیں جس پہ آپ اتنا اعتماد کر سکیں کہ اپنی گھر کی چابیاں اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ اس ملت اسلامیہ پاکستان کے 25-30 کروڑ عوام کے مفادات اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ نقصان ہوگا تو ان 25-30 کروڑ لوگوں کا نقصان ہوگا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس لیے آپ یہاں بیٹھ کر بھی اس فریضے کو احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ کے ہاں سے مقبول ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ